بسم اللہ الرحمن الرحیم اما فی صورت انتفاع الاعراب فیہما والقرینۃ فللتحرز عن الالتباس۔ یہ اس سے پہلے ہم نے پہلے سبق میں متن کا وہ پڑھ لیا تھا کہ جی وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا واجب ہے۔ 4 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہر صورت کی وجہ یہاں شارح نے ذکر کی ہے کہ جی کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم فاعل کو وجوبی طور پر مفعول سے مقدم کریں گے۔ سب سے پہلی صورت ہم نے یہ پڑھ لی تھی کہ وہ مقام جہاں پر لفظی طور پر اعراب بھی نہیں ہے اور لفظی طور پر کوئی اس کا جو ہے لفظی یا معنوی قرینہ بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فللتحرز عن الالتباس، یہ پہلی وجہ ہے اس کی، التحرز عن الالتباس۔ التحرز عن الالتباس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی موقع پر یہ مسئلہ پیش نہ آئے کہ ہم فاعل کو مفعول اور مفعول کو فاعل بنا دیں۔ جیسے ہمارے سامنے یہ 2 اسم ہیں، ضرب غلامی ولدی۔ یہ ایک مثال ہے کہ جی ولدی میرا بیٹا۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ بیٹے نے غلام کی پٹائی کی ہے، لیکن اس کو لکھنے کے انداز میں یوں کہہ دیا گیا ضرب غلامی ولدی۔ اب اس صورت کے اندر یہ جملہ جس کے سامنے بھی آئے گا، لکھنے والے نے تو یہ کہا تھا کہ جی یہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، تو اسی نے اس کو مارنا، لیکن پہلے یہ آ رہا ہے، لفظی طور پر کوئی قرینہ نہیں ہے، معنوی طور پر کوئی متعین قرینہ نہیں ہے، تو ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ جی غلام نے مارا ہے، کس کو؟ لڑکے کو مارا ہے، تو یہ التباس ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے التباس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی تعین نہ ہو فاعل اور مفعول کا، ہاں اگر فاعل میں تعین ہو جائے یا مفعول میں تعین ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کسی ایک میں ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے تقدیم اور تاخیر، لیکن اگر کسی طرح کا تعین نہیں ہے تو پھر مفعول کو مؤخر کرنا اور فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ اس طرح کا احتراز لازم جو ہے وہ یہ التباس اس طرح کا لازم نہ آئے۔ دوسری صورت یہ پڑھ لی تھی کہ جی اگر فاعل ضمیر متصل ہو، اگر فاعل ضمیر متصل ہے، جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھ لی تھی ضربت زیدن، اس میں تائے مضمومہ یا مفتوحہ یا کوئی بھی کر لے، یہ فاعل ہے اور زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اگر بالفرض ہم ایسے کریں کہ جی یہاں پر زید کو ضربہ کے متصل کر لے اور تا کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کر لے، تو یہ مثال یوں بن جائے گی ضربہ زیدن تو۔ ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہیں۔ منافات کا مطلب کہ جی یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ ضمیر متصل کو ہم منفصل اور منفصل کو ہم متصل نہیں بنا سکتے۔ 2 وجہ ہوگی، 2 صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا، کہ اگر مفعول الا کے بعد واقع ہو تو پھر وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ جی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جی یہ جو الا ہے یہ ادات حصر ہے۔ ادات حصر کا کیا مطلب؟ یعنی اس کی وجہ سے کلام کے اندر حصر کو پیدا کیا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اور اس کے حصر کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو الا کا ما بعد ہے، الا کا ما بعد جو ہے حصر اس میں ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ جی حصر کا کیا مطلب اور الا کے ما قبل اور ما بعد میں ہونے کا کیا مطلب۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے ما ضرب زید الا عمرا، ما ضرب زید الا عمرا،
اس مثال میں ہم نے الا کے بارے میں ضابطہ پڑھ لی کہ جی حصر کس میں ہے؟ حصر ہے الا کے ما بعد میں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہم یوں کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے نہیں مارا زید نے مگر عمر کو۔ دوسری صورت ہم اس کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ جی زید نے صرف عمر کو مارا۔ دونوں ترجموں کا مفہوم ایک ہے، سمجھنے کے لیے یہ اس انداز سے اس کو لکھا ہے کہ ما ضرب زید الا عمرا کا ترجمہ ہم دو انداز سے کر سکتے کہ نہیں مارا زید نے، نہیں مارا زید نے مگر عمر کو، اور زید نے صرف عمر کو مارا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ زید نے صرف اور صرف کام کیا مارنے والا، اور زید نے صرف عمر کو مارا، عمر کے علاوہ کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا۔ زید کا عمل یہ بن ہے، ضاربیت زید، اب اس کو یوں کہیں گے ضاربیتی زید منحصر ہے مضروبیتی عمر میں۔ ضاربیت زید بن ہے مضروبیت عمر میں، مطلب ضاربیت زید کا تعلق صرف اور صرف عمر کے ساتھ ہے، عمر کے علاوہ زید نے کسی کو نہیں مارا۔ باقی رہ گیا عمر، تو عمر کے بارے میں یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ یہ عمر جو ہے یہ مضروب زید ہے، زید نے اس کو مارا۔ لیکن کیا اس میں یہ بات ہے کہ جی اس کو صرف زید نے ہی مارا؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ زید کا بھی مضروب ہو اور غیر زید کا بھی وہ کیا ہے، وہ مضروب ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہو گئی، لہذا یہ مسئلہ ہے، اس میں ہم اس طرح کا حصر جو ہے یہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا اب اگر بالفرض اسی مثال کو تقدیم اور تاخیر ہو جائے گی، تقدیم اور تاخیر کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ کسی نے اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے یوں کہا ما ضرب عمرا الا زید، یوں کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جی نہیں مارا عمر کو مگر صرف زید نے، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی عمر کو صرف زید نے مارا، نہیں مارا عمر کو مگر صرف زید نے، یا پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ جی عمر کو صرف زید نے مارا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جی یہاں ہم نے یہ دو باتیں ثابت کی تھی کہ زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا، عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جی عمر کو صرف مارا گیا ہے اور عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا۔ یہاں پر عمر کا مضروب ہونا، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی اب مضروبیت زید یہ بن ہے، منحصر ہے ضاربیتی زید میں، کہ زید کو جو ہے وہ مضروبیت عمر یہ منحصر ہے ضاربیت زید میں۔ کیا مطلب ہے کہ جی زید نے مارا ہے عمر کو صرف اور صرف جو ہے وہ زید نے مارا۔ اب زید نے عمر کے علاوہ کسی کو مارا یا نہیں مارا یہ عام ہے، ہو سکتا ہے مارا ہو سکتا ہے نہ مارا ہو، لیکن عمر یہ مضروب ہے صرف اور صرف زید کا، تو یہ اس مثال کا بالکل الٹ ہو جائے گا۔ تو جو حصر مطلوب ہے متکلم کو اس کلام سے، اس کلام اور اس حصر کا معنی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تقدیم اور تاخیر کی صورت یہ ہو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں یہ شرط لگائی تھی لیکن بشرط توسطها بینہما فی صورتِ تقدیم و تاخیر، یہ اس کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اس کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے اگر بالفرض ہم یوں کہیں، یہ ایک مثال ہے ما ضرب زید الا عمرا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اگر
الا کو درمیان میں رکھے تو یہ معنی ہے اور یہ حکم ہے کہ جی جب امر بعد میں آ گیا تو زید کو پہلے لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر بالفرض اس کو ہم یوں کہیں ما ضرب الا عمرا زید، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ عمر مفعول بھی کو الا سمیت مقدم کیا گیا، لہذا جب یہ ہو تو شارح نے فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ جو اس عبارت کا معنی ہے وہی معنی اس عبارت کا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حصر ہے الا کے مابعد میں، اور الا کا مابعد جیسے یہاں پر امر ہے اس مثال میں بھی امر ہی ہے، لہذا الا کے مابعد میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو لہذا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ تو اگر الا سمیت مفعول کی تقدیم ہو جائے تو پھر اس کی عبارت میں یا اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو یہ اس وجہ سے یہ شرط لگائی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جی ظاہر یہی ہے کہ اس کا معنی یہی ہوگا۔ ظاہر کا مطلب یہ راجح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مطلب کوئی مرجوح قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما ضرب زید الا عمرن کو جب ہم الا سمیت عمرن کو مقدم کر لے تو دونوں کا معنی بالکل جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس میں ظاہر یہی ہے، راجح یہی ہے، لیکن اس میں کچھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جی یہ حصر تو منقلب نہیں ہے، لیکن اس کی تقدیم جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس میں ذرا جو ہے وہ بعض حضرات نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں اچھا نہیں سمجھا؟ اس وجہ سے اچھا نہیں سمجھا کہ جی یہاں پر ہم نے اس ضرب کو منحصر کرنا ہے امر میں، لیکن یہ ضرب مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ ضرب مراد ہے جس کا زید کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو مطلقاً ضرب نہیں ہے بلکہ ضاربیت زید ہے۔ اور اس صورت میں دیکھیں یہاں پر ضرب کو امر میں بند کر لیا گیا اور ابھی اس کا فاعل آیا ہی نہیں ہے، تو اس ضرب والی صفت کو امر میں بند کر لیا گیا اس کی تکمیل سے پہلے۔ ظاہر ہے ضرب ایک صفت ہے، وصف ہے، ایک فعل ہے، اس کا مکمل ہونا تو اس کے فاعل سے ہے، وہ فاعل ابھی آیا ہی نہیں ہے، فاعل کے آنے سے پہلے ہم نے ضرب کو خاص کر لیا امر کے ساتھ، تو اس کو بولتے ہیں قصر الصفت قبل تمامہا، اور یہ مستحسن نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں قصر الصفت قبل تمامہا، اور یہ نحویین کے ہاں مستحسن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ معنی تو ٹھیک ہے لیکن اس انداز کو اچھا نہیں جو ہے وہ سمجھا گیا کہ ہم الا سمیت مفعول کو مقدم کر لیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الظاہر کا لفظ کہا تھا پچھلی عبارت میں، تو وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا سے ایک اور احتمال کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اور احتمال کیا ہے؟ وہ اور احتمال یہ ہے کہ اس کا معنی ما ضرب الا عمرا زید کا معنی یہ ما ضرب زید الا عمرا والا نہ ہو، بلکہ اس کا معنی یوں ہو ما ضرب احد الا عمرا زید۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو زید نے مارا۔ اس میں قصر ہے جانبین سے، قصر جب جانبین سے ہو جائے گا تو مطلب اس میں زید کی ضاربیت اور عمر کی مضروبیت یہ بن ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، زید نے صرف عمر کو مارا اور عمر کو صرف زید نے مارا، درمیان میں کسی اور کا کوئی احتمال نہیں ہے، لہذا یہ حصر جانبین سے ہو جائے گا، اور جب حصر جانبین سے ہو جائے گا تو یہ بھی خلافی مقصود ہے، متکلم کو یہ مقصود نہیں ہے، یہ متکلم کے مقصود کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ مَعْنَى إِلَّا،
اس عبارت میں آخری صورت کو کہ جی جب مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اس کی بھی وجہ وہی ہے جو الا کے لیے ہے کہ جی حصر جز اخیر میں ہوتا ہے، آخری جز میں ہوتا ہے، لہذا اگر ہم آخری جز کو پہلے لے آئیں تو جو حصر مطلوب ہے، جو قصر مطلوب ہے، اس کا عکس لازم آئے گا اور یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ اب ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اما فی صورت انتفاع الاعراب فیہما والقرینہ، بہرحال اعراب کا دونوں میں اور قرینہ کا منتفی ہونے کی صورت میں فللتحرز عن الالتباس، یہ التباس سے بچنے کے لیے ہے، پہلے صورت کی وجہ آ گئی۔ واما فی صورت کون الفاعل ضمیرا متصلا، بہرحال فاعل کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں فلمنافات الاتصال الانفصال، تو اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے کہ دوسری صورت کی وجہ آ گئی۔ واما فی صورت وقوع المفعول بعد الا، بہرحال مفعول کا الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں لیکن بشرط توسطها، لیکن اس کا درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، تاکہ مطلوبہ حصر یہ منقلب نہ ہو۔ فإن المفہوم، اس لیے کہ مفہوم ما ضرب زید الا عمرا کی قول سے یہ ہے انحصار ضاربیت زید، زید کی ضاربیت کو بند کرنا ہے عمر میں، اس بات کے جواز کے ساتھ کہ یہ جو عمر ہے یہ مضروب ہو کسی اور شخص کا، زید نے تو صرف عمر کو ہی مارا، لیکن عمر یہ زید کا بھی مضروب ہو کسی اور کا بھی مضروب ہو، یہ ممکن ہے۔ والمفہوم، اب اور مفہوم یہ ما ضرب عمرا الا زید سے، یعنی اگر ہم تقدیم اور تاخیر کر لیں انحصار مضروبیت عمر فی زید، تو پھر مضروبیت عمر کا انحصار ہو جائے گا زید میں، مع جواز، اس بات کے جواز کے ساتھ ان یکون زید ضاربا، کہ یہ زید ضارب بن جائے لشخص آخر، کسی اور شخص کے لیے بھی۔ تو فلو انقلب احدہما بالآخر، اگر ایک کو منقلب کر لیا جائے دوسرے کے ساتھ، ایک کو دوسری کی جگہ پر رکھ لیا جائے، لنقلب الحصر المطلوب، تو مطلوبہ حصر بھی منقلب ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے تقدیم اور تاخیر کی۔ باقی وَإِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي صُورَتِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، یہ والی بات کیوں کی ہے کہ جی اللہ وہ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں وہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ، اس لیے کہ اگر مفعول کو مقدم کر لیا جائے فاعل پر الا سمیت، مع الا سمیت، فیقال، پھر کہا جائے ما ضرب الا عمرا زید، عمر کو الا سمیت وہ مقدم کر لیا، فظاہر، تو ظاہر تو یہی ہے ان معناہ کہ اس کا معنی انحصار ضاربیت زید، زید کی ضاربیت کا منحصر ہونا ہے عمر میں، اس لیے کہ حصر انما ہوا فیما یلی الا، اسی میں ہوتا ہے جو کہ الا کے بعد ہو۔ فلا ينقلب الحصر المطلوب، لہذا مطلوب حصر منقلب نہ ہوا، فلا يجب تقدیم الفاعل، لہذا فاعل کی تقدیم یہ واجب نہ ہوئی۔ لیکن لم يستحسنه بعضهم، لیکن بعض نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں اچھا نہیں سمجھا؟ کہ جی اللہ سمیت مفعول کو فاعل پر مقدم کر لے، لأنه من قبیل قصر الصفت قبل تمامها، اس لیے کہ یہ صفت کے قصر کے قبیل سے ہے اس کے تام ہونے سے پہلے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جی اللہ سمیت اگر مفعول کو مقدم کر لے تو ظاہر یہی ہے کہ اس کا معنی اور پہلے والے کلمے کا معنی، جملے کا معنی ایک جیسا ہو، تو یہ ظاہر ہے، راجح یہ ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ، ہم نے ایک بات کہی ہے کہ ظاہر یہ ہے، راجح یہ ہے ان معناہ کذا، کہ اس کا معنی اس طرح ہے، لاحتمال، اس بات کے احتمال کی وجہ سے ان یکون معناہ، کہ اس مثال کا معنی اب یوں بن جائے ما ضرب احدا احد الا عمرا زید، تو ایسے صورتحال میں فیفید انحصارا، اس کا ترجمہ صورت میں کیا بن جائے گا کہ نہیں مارا کسی کو کسی نے مگر عمر کو زید نے۔ اب یہ فائدہ دے گا انحصار صفت کل واحد منہما، ہر ایک صفت کے منحصر ہونے کا فی الآخر دوسرے میں، وہو ایضا خلاف المقصود، اور یہ بھی مقصود کے خلاف ہے۔ متکلم کو جانب واحد سے قصر مقصود ہے، جانبین سے قصر مقصود نہیں ہے۔ واما وجوب تقدیمہ علیہ، یہ آخر صورت کی وجہ بیان فرمائی کہ بہرحال
اس کے مقدم ہونے کا واجب ہونا فی صورت وقوع المفعول بعد معنی الا کے معنی کے بعد مفعول کے واقع ہونے کی صورت میں، لأن الحصر اس لیے کہ حصر ہا ہونا یہاں پر فی الجزء الاخیری وہ آخری جز میں ہوتا ہے، فلا اخر الفاعل لہذا اگر فاعل کو مؤخر کر لیا گیا، لانقلب المعنى قطعا تو یقینی طور پر معنی منقلب ہو جائے گا، معنی کا عکس جو ہے وہ ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔